السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل کچھ جانی انجانی بات صرف سائمہ کے ساتھ۔ اور یہاں پر میں اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں، اور ایسی کوئی خاص گڈ نیوز نہیں ہے کہ میں بتاؤں اپنے بچے کے لیے کہ یہاں پر میری نرس بیٹھے ہوئے ہیں باہر، ٹھیک ہے، اور آج ان کی پارٹی ہے تو آج میں روک نہیں سکتی ان کو، تو میں یہاں سے اپنی بات بتاؤں گی، وہ وہاں سے اپنی بات کر رہے ہیں۔ ان کا جانے کا ٹائم ہو چکا ہے، بس یہی کوئی 3-4 منٹ میں نکلنے والے۔ تو ابھی میں بات کر رہی تھی کہ سچ کو لے کے کہ سچ کے فائدے کیا ہوتے ہیں۔ سچ کے فائدے اتنے ہوتے ہیں کہ اتنے فائدے ہوتے ہیں سچ کے کہ کوئی کچھ بھی بیان کرنا کم ہے، ٹھیک ہے۔ سچ کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی کھل جائے نا بات کسی کے بھی آگے تو وہ پچھتاتا ہے، اور اگر سچ بول دیا بندے نے تو اس کی سب سے پہلی چیز ہے وہ اجر عظیم میں ہوتا ہے، جس کی زبان سے ہمیشہ نکلے وہ اللہ کی قربت بات ہے۔ صرف سچ بولنے والا، یہ عبادت، روزے اور تلاوت الگ بات ہے، صرف سچ کی میں بات کر رہی ہوں، یہ ایک صرف سچ کی بات ہے۔ وہ بندہ جو ہوتا ہے جو سچ بولتا ہے وہ اللہ کے ویسے ہی قریب آ جاتا ہے، کیونکہ وہ سچ بول رہا ہے۔ اور اس کے فائدے دیکھیں، اگر اس نے سچ بول دیا اور کسی نے اس پہ ظلم کیا اور آگے چل کے بات کھل گئی تو جو جس نے ظلم کیا، جو ظالم ہے، وہ شرمندہ تو ہوگا لازم، اور اس کی دوسری بات یہ ہوگی وہ جھیلے گا بھی، کیونکہ اس نے اس پہ ظلم کیا ہے۔ اور دوسری بات، اگر بچہ سن لے ماں سے کہ سچ بول رہی ہے تو وہ پتہ کرنے لگتا ہے کہ ماں کیا بول رہی ہے، اپنے دماغ میں رکھتے ہو آسا سا پتہ کر ہی لیتا ہے کہ ماں نے یہ بولی تھی، بات سچ تھی، کیونکہ وہ کہیں اور بھی یہ سن لے گا۔ تو کوئی ایسی معلومات ہو، ایسے بیانات ہوں، دینی محاورات ہوتے ہیں، بیٹھائی ہوتی ہے، دینی باتیں ہوتی ہیں، تو کہیں یہ بات سننے کہے گا ماں نے یہ بات کی تھی، اتنی اچھی بات کی تھی ماں نے۔ تو سچ کے فائدے یہ ہوتے ہیں۔ دوسری بات، جب پتہ چل جائے دوست کو تو وہ بھی نوٹس کر لیتا ہے، اور جب آگے چلتا ہے، وقت چلتا رہتا ہے تو وہ بات کو پتہ لگا کے ہی رہتا ہے کہ یہ تو اس نے بات کی تھی، سچ تھی بات، تو اس میں قدر بڑھتی ہے۔ بچہ سمجھ جائے تو ماں سے محبت بڑھتی ہے، اگر دوست سمجھ جائے تو اس کی محبت بڑھتی ہے۔ اگر کوئی بھی انسان، یعنی کہ جیسے ٹیچر ہو، کوئی دوست ہو، پڑوسن ہو، اپنے ہو، پرائے ہو، تو ایک امیج الگ سے بننے لگتی ہے۔ یہ سچ کے اتنے فائدے ہیں کہ اگر نا، سب سے بڑا فائدہ تو میں نے پہلے بتا دیا کہ اللہ کی قربت میں رہتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ صرف سچ کی میں بتا رہی ہوں باتیں، یہ اور باتیں الگ ہیں، نمازیں الگ سے، پابند سے پڑھنا اس کی الگ سے تعریف ہے، اور جو مسجد جاتے ہیں لڑکے، بچے، آدمی، اس کی الگ سے تعریف ہے، اس کی الگ سے اتنی اجر ہے جو صرف مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو میں بھی سب سچ کے لیے بتا رہی ہوں، سب سچ کی باتیں بتا رہی ہوں۔ اور جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ کے استعمال کرتے ہیں تو یہ تو ان کے لیے بہت ہی، یعنی کہ نفرت پہ نفرت ہے، کہ نفرت پہ نفرت ہے۔ جب جھوٹ بولتے ہیں تو اگر بیوی کو پتہ چل جائے، بیوی نفرت کرتی ہے، اس سے جھوٹ بولا، بیٹے کو، باپ کو پتہ چل جائے، باپ نفرت کرتا ہے، یہ تو مجھ سے جھوٹ بول کے گیا ہے، تو نفرت پہ نفرت وہ پائے گا۔ جو سچ بول دے تو وہ باپ سے سن لے یا ماں سے سن لے بات تو اندر اندر دعائیں دینے لگتے ہیں، بھلے وہ دکھائیں نہ دکھائیں اپنے بچوں کو، اپنی کسی بھی چیز کو۔ ایک امیج ہائی لمٹ کا امیج بنانے لگتا ہے، امیج اس سے بنتی ہے۔ تو ہمیشہ سچ کا استعمال کرنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے۔ سچ میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ بندہ تھک بھی جائے نا، کسی حد سے تھکان ہو جائے ہو، لیکن یہ میں نے سنا ہے ایسے کہ زمین ہلا دینے کی قوت رکھتی ہے، کسی کی زمین ہل جائے، کسی کا گھر ہل جائے، کسی کی کچھ بھی حادثہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اس کو جھوٹ قرار دیا، اس کی الگ سے طاقت ہے۔ تو ہمیشہ میرے خیال میں نا سچ بولنا چاہیے، میرا خیال ہے۔ اور میں جھوٹ تبھی بولتی ہوں جب کبھی چھوٹا سا مذاق کرنا پڑے نا، جب بندہ ہنس نہیں رہا تو میں جھوٹ کو لے آتی ہوں ہنسانے کے لیے اس کو، پر یہ بھی ایک غلط بات ہے، میں اس کو بھی ایک الگ سے ویڈیو میں بیان کروں گی، جھوٹ اور مذاق اس کی الگ سی بات ہے۔ ابھی میں جو بتا رہی ہوں نا، یہ کہ ہر چیز جو ہے اچھی لگتی ہے اپنی جگہ میں،
ہر چیز اچھی لگتی ہے اپنی جگہ میں. کھلونا ہو کھیلنے کے لیے، آگ ہو جلنے کے لیے، اور پانی ہو بہنے کے لیے. اور اللہ نے انسان کو بنایا اس کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے. کوئی چیز انسان کو اس لیے نہیں بنایا کوئی استعمال کوئی کرے، وہ پھینک دے اور یہ کر دے وہ کر دے. انسان کو اس لیے بنایا کہ وہ اپنی اس زندگی میں جو وہ جی رہا ہے نا، اس کا فائدہ اٹھائے. اس کا فائدہ کیا اٹھائے گا؟ اگر وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے تو اپنی چھوٹے سے لیول سے لے کے وہ اپنی آس پاس بہتری پھیلا سکتا ہے، سچائی بتا سکتا ہے، اور جو دینی باتیں ہوتی ہیں اس کو اٹینڈ کر سکتا ہے، اس کو دیکھ سکتا ہے، اس سے آگے بچے کو بتا سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے. جو پڑھے لکھے ہیں وہ الگ سے اپنی جو ہے بات بتا سکتے ہیں، کیونکہ ان کی تعلیم اعلیٰ ہوتی ہے. وہ اپنی ویڈیوز یا کوئی بھی اسٹوڈیوز یا کوئی بھی کسی چیز میں سے بھی وہ اپنے علم کو آگے پہنچا سکتے ہیں. کیونکہ ان کو وہ جانتے ہیں، ان کے پاس تعلیم ہوتی ہے. تو یہ جو اللہ نے انسان کو بنایا ہے، کس لیے بنایا؟ معلومات حاصل کرنے کے لیے. حاصل کرتا رہے، جب وہ اعلیٰ ہو جائے اس بات میں کہ جاننے لگے میں جان گیا ہوں، مجھے علم ہو چکا ہے، تو اسے پھیلانے کے لیے، اسے دوسرے کو دینے کے لیے. اور اتنی ہی بات ہوگی آج کے لیے، کیونکہ زیادہ دیر نہیں کروں گی. مجھے پسند نہیں ہے اگر میں دیر کرتی رہوں، ایسے 20 منٹ کر لوں 30 منٹ کر لوں، مجھے پسند نہیں. تو میں اتنا ہی بناتی ہوں جس سے تھوڑا بندہ سن لے، اسے فائدہ ہو جائے اسے. تو میں جو جیسی ہوں ویسے ہی بتاتی ہوں، کہ میں ایسی نہیں ہوں کہ میں ویسے بتا رہی ہوں. میں ایسی ہوں اور ایسے ہی بتا رہی ہوں. جو مجھے علم عطا ہوئی ہے، جو مجھے علم حاصل ہوئی، میں وہی آگے دوں گی. تو انسان کو جو ہے نا کھلونا نہیں بننا چاہیے. کھلونا کھلونے کے لیے ہوتا ہے، انسان کھلونا نہیں بن سکتا. جب وہ کھلونا بن جائے نا تو اپنی ہر چیز کھو جاتا ہے. کیونکہ وہ کیوں کھلونا بنا؟ اللہ نے اسے کھلونے کے لیے بنایا نہیں کہ کوئی اس کے ساتھ کھیلے، اس کے ساتھ جھوٹ بولے، مکاری کرے. تو وہ چھوٹا سا معمولی سا بندہ جو ہوتا ہے، جس کے پاس تعلیم نہیں ہوتی، وہ بھی اسٹرانگ ہو سکتا ہے اپنی سوچ سے، اپنی کیا کہتے ہیں دینے والی بات سے، لینے والی بات سے. جو دے رہا ہے کیا دے رہا ہے. آپ نے دیکھے ہوں کتنے گاؤں میں چھوٹے چھوٹے لڑکیاں ہیں، کتنی چھوٹی سی ہیں اور کیسے اسٹرانگ طریقے سے، کیسے ہم اسے کہتے ہیں شخصیات سے کہتے ہیں. عربی میں بتا سکتی ہوں، مجھے اسٹرانگ شخصیات والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو بہت طاقتور قوت رکھتے ہیں باتوں میں، اور ان کی بات بھی بہت ہیوی ہوتی ہے. وہ بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، بڑے ہوتے ہیں. میں نے بہت سے ایسے لڑکے بھی دیکھے ہیں، ایسے لڑکیاں بھی دیکھی ہیں کہ بس تعلیم نہیں ہوتی، پر وہ پھر بھی اتنی بہترین طریقے سے بات کو لے کے آتے ہیں کہ میں حیران ہو جاتی ہوں. تو یہ خیال رکھنا کہ کھلونا صرف کھلونے کے لیے ہوتا ہے. یہ انسان جھوٹ کے لیے نہیں بنا، کھلونے کے کھیلنے کے لیے نہیں بنا. جو یہاں پر ہوا جا رہا ہے اکثر، وہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، اپنے آپ کو بیکار بھی کر رہے ہیں. تو میں یہ بتاؤں گی کہ بہتر ہو جائیں، بہتر اپنے آپ کو بنائیں، اور ایسی شخصیت بنائیں کہ جب آپ آئیں تو سامنے والا جتنا بھی اسٹرانگ ہو نا، تو آپ کی حق کے سچ کے آگے وہ حیران ہو جائے. تو میں اپنا بلاگ یہاں تک پورا کرتی ہوں. انشاءاللہ میں چھوٹی سی بات کا لوگوں کو فائدہ ہو. اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور کچھ ایسی بات ہو ضرور مجھے بتائیں کہ میں نے اور کیا بات لے کے آؤں، اور اس میں کیا بات بری تھی. مجھے ایسا نہیں لگتا ہے کوئی اسی بات اس میں بری تھی، لیکن اگر تھی تو کسی کو بری لگی تو ضرور بتانا، کیونکہ اس سے یہ بھی پتہ چلے گا وہ کیسے سوچ رکھتا ہے. ویسے میرے پاس اتنا ٹائم تو ہے نہیں، میں صرف یہ باتیں صرف اس کی اچھائی کے لیے، دنیا و آخرت کے لیے. اس میں کچھ بھی برائی نہیں جو کمنٹس کوئی کرے اس میں، ٹھیک ہے. تو میں اتنا بلاگ اتنا بناؤں گی. اور اللہ حافظ. اپنا خیال رکھنا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، جیسے میں آپ لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں.